السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ روز قبل آئی جی صاحب نے ایک نئے احکامات جاری کیے کہ عدالت کے احکامات پر گریجویٹ ایس ایچ اوز مقرر کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے عمر کی حد بھی تعین کر دی۔ یہ ایک کمال کی بات ہوئی کہ عمر کی حد تعین کر دی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ایس ایچ اوز خوش گفتار ہوں، گریجویٹ ہوں، اور تمام چیزیں پڑھے لکھے ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ انہیں پبلک ڈیلنگ کا طریقہ آتا ہو، اس طریقے کے احکامات جاری کیے۔ اس کے بعد سے ایس ایچ اوز کی ڈگریاں چیک ہونی شروع ہو گئیں، اور شاید ایس ایچ اوز کو یہ پیغامات بھی بھیج دیے کہ آپ جو ہیں وہ ڈگریاں جمع کروائیں یا اپنی جو کوالیفیکیشن کی سرٹیفکیٹس ہیں جو ہیں ان سے آگاہ کریں۔ وہ لسٹیں بننا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے، قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم پر اے ایس آئی بھرتی ہوتا تھا تو وہ انٹر کی بیس پہ بھرتی ہوتا تھا۔ انٹر بیس پہ بھرتی ہونے والا جو ہے وہ اس کے بعد اس نے اے ایس آئی بھرتی ہوا، اس نے اندر ہی ڈپارٹمنٹل کورسز کیے۔ جیسے اے ایس آئی ہوا، آخری کورس پولیس کا اپر کورس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مختلف فورسز کے اندر بھی جو بھرتی ہوتے ہیں وہ اندر ہی کورسز کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانونی ماہرین کا یہ پالیسی جو ہے وہ قانونی طور پر نہیں بن سکتی، اور جب یہ پہلے سے بھرتی ہونے والے کے اوپر جو ہے، جب پہلے بھرتیاں ہو رہی تھی اس وقت اگر یہ گریجویشن کا سسٹم رکھتے تو یہ پالیسی چل سکتی تھی۔ اب بات یہی ہوئی کہ جس طریقے سے ایس ایچ اوز کو کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کریں یا اس طرح کریں، یہ جو پی ایس پی افسران بھرتی ہوئے تو کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ پی ایچ ڈی کریں تو اس کے بعد ضلع ملے گا؟ ایسا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ آپ پہلے پروموشنز کا نظام سیٹ کریں، اس کے بعد بات کریں۔ عمر کی حد کی تعین کر دی گئی ہے۔ عمر کی حد جو ہے وہ ایس ایچ اوز کے لیے 53 سال کر دی گئی ہے، اور ڈی ایس پیز کے لیے شاید 56-58 سال کی گئی ہے۔ یہاں ترقیوں کا نظام ویسے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ آپ کے پاس سپاہی جو 25 سال سروس کے بعد اے ایس آئی بنتا ہے، اس کے بعد اس کی عمر کی حد 45 سے 47 سال ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد انسپیکٹر جو 35 سال سروس کرتا ہے، اس کے بعد انسپیکٹر ہو رہا ہے، تو اس کے بعد چند سال ہی بچتے ہیں جو کہ وہ ایس ایچ او لگ سکے۔ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو تجربہ کار جو افسران ہیں جنہوں نے آپ کی پولیس کو 40 سال دے دیے، وہ کیا گریجویٹ افسران کے ماتحت نوکری کریں گے، جو کہ غیر منصفانہ ہوگا، اور پولیس کی کارکردگی پر بڑے سوالات اٹھیں گے۔ جہاں گریجویٹ اور پولیس کی عمر کی حد کی تعین کیے، نہ پولیس رول میں ایسا ہے نہ سی آر پی سی میں ایسا ہے۔ اسٹینڈنگ آرڈر آتے رہتے ہیں، آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، آپ 3 مہینوں میں ایسا کام کر جائیں، چھوڑیں آپ ایس ایچ اوز کو، چھوڑیں آپ تمام نفری کو، آپ پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، ہیلتھ اور پروموشنز کے لیے کام کریں، تاکہ یہ آپ کا جو یادگار دور ہے یہ یادگار دور کے طور پر یاد رکھا جائے۔ ورنہ ماضی میں جتنے آئی جیز گئے تو سوائے کلیم امام کے، جنہوں نے جو ڈسمس پولیس افسران تھے انہیں بحال کیا، رفعت مختار راجہ آئے، انہوں نے ہیلتھ پر اور پروموشنز پر فوکس کیا۔ تو ان دونوں افسران کو آج بھی پولیس یاد رکھتی ہے۔ تو یہ بھی آپ ایسا یادگار دور گزاریں یہ 2-3 مہینے کا کہ آپ کو سندھ پولیس یاد رکھے۔ آپ چھوڑ دیں ان کو ایس ایچ اوز کے، یہ ویسے ہی ایڈیشنل آئی جی کے ماتحت ہیں، آپ ان پہ ٹینشن نہ لیں، آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اس میں تمام چیزیں، اب آپ نے جب گریجویشن کی شرط رکھی تو یہاں تو ایسے بھی میں ان پولیس افسران کو جانتا ہوں جو کہ
LLB ہیں, MA ہیں, لیکن آپ نے ترقی ان کو انہی ٹائم پہ دینی ہے جو آپ کے پاس مالی ہے, جو آپ کے پاس اردلی ہے, جو آپ کے پاس دیگر ڈرائیور ہے. آپ نے ترقی ان کو اسی سیٹ پہ دینی ہے کہ یہ اس بیچ کا ہے تو اسی طریقے سے دینی ہے. جب تعلیم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس میں اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں تو پھر یہ گریجویشن والی شرط جو ہے یہ بیکار ہے. یا تو آپ اپنے پروموشنز کا نظام صحیح کریں, جب پروموشنز کے نظام صحیح ہو جائیں گے تو یہ تمام لاگو ہوگی, اور یہ ورنہ آپ کو اس ٹائم سے لاگو کرنا پڑے گا. یہ اسٹینڈنگ آرڈرز جو ہوتے ہیں آپ چلے جائیں گے, اس کے بعد یہ پھر تبدیل ہو جائیں گے, نیا IG آئے گا, نئے آرڈر کرے گا, لیکن آپ ایسا کام کر جائے کہ آپ کا دور یادگار دور کہلایا جائے, اور آپ اس دور میں پولیس افسران کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, تمام چیزیں ایسی کر جائیں. ہیلتھ پالیسی آپ نے بنائی, 4 مرتبہ اس میں تبدیلی ہو گئی, سارے بڑے اسپتال ہٹ گئے, جب مر کے ہی وہاں جانا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس پر آپ اپنی نگاہ مرکوز رکھیں, چھوڑیں SHOs کو اور تمام چیزوں کو. یہ ایڈیشنل IG کراچی خود دیکھ رہے ہیں, ورنہ اختلاف رائے سامنے آئے گا. آپ وہ کام کریں کہ ان 3 مہینوں میں ایسا کر جائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں. اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.